نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ ابراہیم کی تھوڑی سی آیات ہیں ہماری، انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد نیکسٹ سورہ جو ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ جز جو ہے سورہ جز 14 جو ہے انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے۔ اچھا، اس میں جو ہے ہم نے پچھلی بار جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعائیں جو ہیں وہ پڑھی تھیں، اور دعائیں کیا تھی، بہت ہی خوبصورت، اور بیسیکلی کیا ہے کہ انبیاء کرام کے جو طریقے ہیں ان میں ہمارے لیے کیا رکھ دیا گیا، نمونہ رکھ دیا گیا کہ ہم ان سے سیکھیں۔ تو ہماری دعائیں کس طرح سے ہونی چاہیے، ہمیں کیا کیا مانگنا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا تھا کہ کس طرح سے ان کی دعائیں ہمیں کیسی نظر آ رہی تھیں، جس میں کہ آخرت جو ہے وہ فوکسڈ ہے، اور یہ کہ اپنے بچوں کے لیے انہوں نے بہت زیادہ، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی انہوں نے کیا مانگا، دین ہی کو مانگا، آخرت ہی کو مانگا۔ اور یہ چیز بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے صرف آخرت ہی کو اپنے بچوں کے لیے مانگا، بلکہ کیا ہے کہ جو دنیا کی چیزیں ہیں، جیسے وہاں کی جو شہر تھا اس کے لیے امن کو مانگا، وہاں کے لیے رزق اور ثمرات، پھل اور میوے مانگے، لیکن جو دنیا بھی انہوں نے مانگی تو اس کے پیچھے بھی جو ان کا فوکس تھا، جو ان کی نیت تھی، کیا تھی کہ اس کے ذریعے سے بھی کیا ہے کہ وہ آخرت کو کمائیں، ان کی آخرت جو ہے سنور جائے۔ تو بیسیکلی کیا ہے، اور یہ چیز بھی کہ جیسے اپنے لیے بھی، یعنی پریورٹی ان کی کیا نظر آ رہی ہے، نماز، کہ اپنے لیے بھی انہوں نے کیا کہا کہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد کو بھی۔ اور یہ چیز بھی کہ جیسے کہ ایک ہم چیز دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں نیک رستے پر ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور بہت نیک ہوں، تو اس کے لیے الحمدللہ ہم کوششیں بھی بہت کرتے ہیں، بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ ان کو سمجھاتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ اچھی بات ہی کو لیں۔ لیکن کیا ہے کہ یہاں سے جو ہمیں چیز پتہ چل رہی ہے کہ کوششیں اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ دعائیں جو ہے نا بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ تو اپنے بچوں کے لیے کیا ہے کہ بہت بہت جو ہے دعائیں مانگنی چاہیے، اور یہ کہ ان کی آخرت کی بھلائی کے لیے اسپیشلی جو ہے بہت بہت جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے۔ اور یہ کہ دعاؤں میں جو ہے نا بہت زیادہ یقین ہونا چاہیے۔ ایک اور چیز بھی جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے نظر آ رہی ہے کہ بظاہر انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، جو کچھ وہ مانگ رہے ہیں اس کے بظاہر سبب جو ہے نا وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھروسہ اور یقین اتنا ہے کہ وہ مانگ رہے ہیں جو کہ بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہے۔ یعنی مکہ شہر کے لیے کیا تھی، ایک بنجر ویران وادی، اور جہاں پہ کوئی بھی چرند پرند نہیں بستا، وہاں پہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر کیا کہہ رہے ہیں کہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ حالانکہ اس زمانے کو سوچیں کہ وہاں پر اکیلے یوں بیابان میں اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑنا، اور یہ سمجھنا کہ اچھا یہ حفاظت میں رہیں اور یہاں پر امن رہے، کیونکہ وہاں پہ کیا تھا اس دور میں، تو آتے جاتے لوگ جو ہے دوسرے لوگوں کو لوٹ لیتے تھے۔ تو وہاں پر کس چیز کو مانگ رہے ہیں، امن کو مانگ رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ ایسی جگہ کے لیے رزق مانگ رہے ہیں جہاں پہ کہ کوئی اس کا ذریعہ نہیں ہے، رزق کے ملنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، پہاڑی علاقہ ہے، بنجر ہے، بیابان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے، ان کو ثمرات دے۔ اور سبحان اللہ ان کی دعائیں دیکھیں کہ کس طرح سے باراور ہوئیں کہ وہاں پر اس جگہ پر ہمیں اب کتنا زیادہ رزق نظر آتا ہے، کتنی رزق کی ہمیں وہاں پر فراوانی نظر آتی ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا ہم تو یہاں پر رہ رہے ہیں، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ارد گرد ماحول ایسا ہے ویسا ہے۔ اپنی کوشش، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کوشش پوری ڈالی، اس کے بعد کیا تھا،
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی، حالانکہ کوشش کرتے ہوئے سبب اور اسباب ان کو نظر نہیں آ رہے کہ میری کوششیں جو ہے کامیاب ہو جائیں گی، اس کے باوجود کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ تو ہمیں بھی کیا ہے کہ اپنی اولاد کی دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کی بھی بہت فکر ہونی چاہیے، اس کے لیے کوشش بھی بھرپور ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دعاؤں میں جو ہے نا بہت زیادہ ہمیں بڑھ جانا چاہیے۔ ایسے ایسے موقع جن پر کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، تو ایسے موقعوں پر اسپیشل جو ہے اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، اور گھبرانا نہیں چاہیے کہ اچھا ہم یہاں رہتے ہیں تو پتہ نہیں ہمارے بچوں کا کیا بنے گا۔ نہیں، انشاءاللہ اگر ہم نے کوشش اپنی پوری ڈال دی ہے اور اس کے بعد دعائیں بھی ہم نے بھرپور کی ہیں، تو انشاءاللہ کیا ہے کہ وہ ضرور باور ہوں گی، پھلاور ہوں گی۔ اور پھر کیا ہے، ایک اور چیز بھی کہ جیسے کہ لاسٹ ٹائم کسی نے کوسچن کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیوی اور بچے کو اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑا، تو اس کے بعد یعنی فرسٹ ٹائم وہ کب گئے تھے ان سے ملنے کے لیے نا؟ تو ایز سچ ہمیں کوئی بہت کلیئر ڈیٹس نہیں ملتی کہ اچھا اسماعیل علیہ السلام اتنے سال کے تھے جب انہوں نے فرسٹ ٹائم وزٹ کیا، لیکن کچھ ہمیں واقعات پتہ چلتے ہیں اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے آف اینڈ آن جو ہے ان کو وزٹ کرتے رہے تھے، اور جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بار گئے تو اسماعیل علیہ السلام سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن ان کی وائف سے جو ہے ان کی ملاقات ہوئی۔ سیکنڈ ٹائم گئے تو پھر بھی جو ہے اسماعیل علیہ السلام سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، صرف ان کی وائف سے ملاقات ہوئی۔ اور پھر اس کے علاوہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کیا کہتے ہیں اس کو کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، تو تب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہاں پر گئے اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو ہے انہوں نے کعبہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر جو ہے تعمیر کیا۔ اور اسی طرح قرآن سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام جو ہیں کچھ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوئے، یعنی جب وہ کچھ بڑے ہوئے، تو تب کیا تھا کہ ان کی قربانی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا۔ تو مختلف ہمیں واقعات پتہ چلتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے ان کے پاس جاتے رہے ہیں، ان کو وزٹ کرتے رہے ہیں، لیکن ایگزیکٹ ڈیٹس کب کتنے سال میں گئے، اسماعیل علیہ السلام کتنے سال کے تھے، یہ چیزیں جو ہیں بیسیکلی نہیں پتہ چلتی نا۔ اور ایک اور چیز بھی کہ یہاں پر جو ہے آیہ نمبر 41 میں جو ہے وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جیسے کہ ہم آلریڈی یہ پڑھ چکے ہیں کہ جو مشرکین، جو لوگ شرک پر وفات پا جائیں، ان کی مغفرت کے لیے جو ہے دعا نہیں کی جا سکتی، لیکن یہاں پر ہمیں ابراہیم علیہ السلام جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس کے بارے میں یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا تب تک کی تھی جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو منع نہیں کر دیا گیا تھا، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ ان کا والد جو ہے وہ شرک ہی پر ہے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دشمن ہے، تو پھر کیا تھا کہ انہوں نے اس چیز کو نہیں کیا۔ اور اب انشاءاللہ جو ہے آج کی آیات جو ہے وہ شروع کرتے ہیں آیہ نمبر 42 سے۔ وَلَا اور نہ تحسبن، ہرگز تم گمان کرنا، اللہ کہ اللہ غافلاً بے خبر ہے، اما اس سے جو یعمل عمل کر رہے ہیں الظالمون ظالم۔ اب یہاں پر جو ہے کیا کہا جا رہا ہے، بیسیکلی مومنوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے یہ ہرگز گمان نہ کریں کہ یہ جو ظالم کون ہے، یعنی کفار مکہ، وہاں کے مشرکین جو ہیں، یہ ظالم لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ظلم سے جو ہے وہ بے خبر ہے۔ کیونکہ وہاں پر دیکھیں کہ جو سچویشن چل رہی تھی، جو شروع کے حالات تھے، وہ کیا تھے، سراسر مسلمانوں کے اگینسٹ تھے۔ اور یقین کریں کہ یعنی اگر آپ ان سارے حالات کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کے اون پہ چھوڑ دیا کہ ان کے ساتھ جو مرضی کرتے رہیں، کتنا زیادہ ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا تو ایسے میں جو ہے نا انسان بڑا وہ ہو جاتا ہے کہ اچھا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، اس پر ایمان لے کر آئے، ہم نے شرک کو چھوڑ دیا، بت پرستی کو چھوڑ دیا، ایک اللہ کو مانا، لیکن یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ تو یہاں پر ایک طرح سے جو ہے تسلی دی جا رہی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ،
کہ تم ہرگز یہ خیال نہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، غافلاً بے خبر ہے. یعنی جو کچھ بھی یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں اور الٹا مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ان کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے. اور کیا ہے کہ انما بات یہی ہے، انما بات یہی ہے کہ یؤخرہم وہ مہلت دیتا ہے ان کو، لیومن اس دن تک، تشخصو کہ کھلی رہ جائیں، فی ہی اس میں، الابصار آنکھیں. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اگر ان کی فوراً فوراً پکڑ نہیں ہو رہی تو بات صرف اتنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان ظالموں کو صرف ڈھیل دے رہے ہیں. ان ظالموں کو صرف ڈھیل دی جا رہی ہے، اور یہ ڈھیل کس وقت، کس دن تک ہے؟ اس دن تک کہ جس دن کیا ہوگا کہ انسانوں کی آنکھیں کیا ہوں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، پتھرا جائیں گی. اور کیا ہوگا، مہطعین وہ دوڑ رہے ہوں گے، مقنعی اٹھائے ہوئے، رؤوسہم اپنے سر، لا یرتدو نہ لوٹ سکیں گی، الیہم ان کی طرف، طرفہم نگاہیں ان کی، و اور افئدتہم اور دل ان کے، ہواء اڑ رہے ہوں گے. اور کیا ہوگا، بیسیکلی یہ قیامت کے دن کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے. یعنی دنیا میں بیسیکلی ہر انسان کا مہلت عمل ہے کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے، اس کو آزادی ہے. لیکن فائنلی کیا ہے کہ قیامت آئے گی، اور اس دن ان کا حال کیا ہوگا کہ ان کی مہلت جو ہے ختم ہو جائے گی، اور یہ کس حال میں ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جو ہے نا اس قیامت کو دیکھ کر پتھرا جائیں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. کیونکہ دنیا میں تو بڑی ڈھیل ملی، لیکن جب قیامت دیکھیں گے پھر کیا ہوگا کہ اس حقیقت کو دیکھ کر جو ہے، اس کی خوفناکی کو دیکھ کر جو ہے ان کی آنکھیں کیا ہوں گی، پتھرا جائیں گی. کیونکہ خوف سے ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز انسان یوں اس کی آنکھیں پتھر کی ہو جاتی ہیں، وہ ایون کہ موو بھی نہیں کر پاتا. اور پھر کیا ہے کہ مخطئین دوڑ رہے ہوں گے، بڑی تیزی سے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، اور ان کی نگاہیں جو ہے اپنی طرف نہیں لوٹ سکیں گی. اور کیا ہے کہ ان کے دل کیا ہوں گے، ہوا ہوں گے. تو بیسیکلی یہاں پر جو ہے کیا ہے کہ قیامت کے دن کا تھوڑا سا اس کی سختی بتائی جا رہی ہے کہ تعجب کے ساتھ، کیونکہ آج تو یہ لوگ انکار کر رہے ہیں کہ اچھا بس مر گئے تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آخرت کو دیکھ کر جو ہے نا تعجب سے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اور کیا ہے کہ سروں کو یعنی آگے کو ڈال کر دوڑ رہے ہوں گے. اور یہ کیسا ہوگا کہ آج نہیں مانتے، لیکن ہوگا کیا کہ سور جو ہے وہ پھونکا جائے گا، اور لوگ کیا ہوں گے کہ اٹھ کھڑے ہوں گے. پہلے سور پہ تو کیا ہوگا کہ لوگ سارے کے سارے مر جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور سور پھونکا جائے گا، تب کیا ہوگا کہ لوگ جو ہے اپنی قبروں میں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. اور ایسے میں کیا ہے، افئدتہم ہوا کہ ان کے دل جو ہے اڑے جا رہے ہوں گے. مینز کیا کہ جب اتنی خطرناک سی سچویشن ہوتی ہے، انسان بہت گھبرایا ہوتا ہے، تو اس کا دل کیا ہوتا ہے، بالکل خالی ہوتا ہے، ہر چیز سے خالی ہو جاتا ہے. یعنی کوئی ایموشن، کوئی یاد اس میں باقی نہیں رہتی. تو ایسے ہی لوگوں کا بھی حال ہوگا کہ کیا ہوگا کہ اپنے اہل کو، اپنی فیملی کو، اپنے مال، ایوری تھنگ، ہر چیز سے ان کا دل کیا ہوگا، بالکل خالی ہوگا، اڑا جا رہا ہوگا. اور پھر کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی ان لوگوں کے بارے میں یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ آج تو یہ بہت ڈھیٹ بن رہے ہیں، نہیں مانتے، لیکن کیا ہے کہ قیامت کے روز ان کی حالت کیا ہوگی کہ بہت ہی زیادہ گھبرائے ہوئے ہوں گے. پھر ان کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ یاد نہیں رہے گی. اور ہمیں جو ہے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے بارے میں کہ اس دن جو ہے انبیاء کرام بھی جو ہے یعنی کیا کہہ رہے ہوں گے، سلم سلم، یعنی اے اللہ ہماری حفاظت فرما، یعنی سلامتی جو ہے اس کو مانگ رہے ہوں گے. اور پھر کیا ہے، وَأَنذِرْ اور ڈراؤ، النَّاسَ لوگوں کو، یوم اس دن سے، یأتیہم آئے گا ان پر، العذاب عذاب، فیقولو تب کہیں گے، الذین وہ لوگ جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، ربنا اے ہمارے پروردگار، اخرنا مہلت دے ہمیں، اخرنا مہلت دے ہمیں، الی اجل ایک مدت تک، قریباً جو تھوڑی ہو، یعنی تھوڑی سی جو ہے ہمیں مہلت دے دو، نجب کہ ہم قبول کریں، دعوتکا تیری دعوت کو، تیری پکار کو، ونتبع اور پیچھے چلیں، الرسول پیغمبروں کے.
یعنی کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے اب مزید کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ کہ جس دن کیا ہے کہ ان پر عذاب آ جائے گا، اور یہ عذاب کس صورت میں آئے گا؟ موت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، قیامت کی صورت میں بھی ہوگا، یعنی ان کو ان کی موت سے ڈراؤ جبکہ ان کی مہلت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، قیامت سے ڈراؤ جبکہ ان کو اٹھایا جائے گا، اور پھر کیا ہے کہ اس دن جو ہے پھر جو ہے تمام حقیقتیں ان کے سامنے آ جائیں گی، پھر یہ لوگ، وہ لوگ جنہوں نے کہ ظلم کیا، اور ان کا ظلم کیا تھا؟ شرک کیا، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کیا، پھر یہ لوگ کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، اور اس مہلت میں ہم کیا کریں گے؟ نجب، ہم قبول کریں دعوتک، تیری دعوت کو، یعنی تیری پکار کو جو ہے تب ہم قبول کریں، اور جو کچھ رسولوں نے بتایا ان کے رستے پر ہم چلیں۔ تو کیا ہے کہ جیسے کہ ہمیں اور بھی بہت ساری قرآن میں آیات ایسی پتہ چلتی ہیں کہ آج تو انسان جو ہے نہیں سنتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جس چیز کی طرف بلاتے ہیں اس چیز کی طرف ہم آتے نہیں، لیکن کیا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا یا پھر قیامت ہوگی تو تب انسان جو ہے نا بہت زیادہ پچھتائے گا، تب جو ہے وہ گڑ گڑائے گا کہ کاش کہ اسے تھوڑا سا ٹائم، تھوڑی سی مہلت جو ہے وہ اور دے دی جائے، جیسا کہ سورہ مومنون میں بھی کیا آتا ہے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، کہ یہاں تک کہ جب کسی ایک کے پاس اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ رب ارجعونی، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے، یعنی رب ارجعونی یہ تکرار ہے، بار بار تکرار کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے واپس لوٹا دے، اور یہ وہ مہلت کیوں مانگ رہا ہے؟ کہ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کچھ نیک عمل کر سکوں۔ کون سے نیک عمل؟ فیما ترکتو، کلا، فیما ترکتو یعنی جو کچھ میں چھوڑ آیا، بیسیکلی یعنی وہ کام جن کو کام وہ نیک کام جن کو کرنے کا میرے پاس ٹائم نہیں تھا، یا جن کو میں اگنور کرتا رہا، تو مجھے تھوڑا سا ٹائم اور مل جائے تاکہ میں کیا کروں؟ ان کاموں کو کر سکوں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ کلا، ہرگز نہیں، یعنی اب جو ہے مہلت کا ٹائم کیا ہوا؟ ختم ہو گیا۔ اور پھر کیا ہے کہ اسی طرح جیسے کہ سورہ سجدہ میں بھی ہمیں ایک اور اسی طرح کی آیت ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْ تَرَى إِذَا الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ، یعنی کیا ہوگا کہ اور کاش کہ آپ دیکھیں کہ جب گناہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، عند ربہم یعنی اپنے رب کے سامنے جو ہے اپنے سروں کو جھکائے کھڑے ہوں گے، اور کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، اب ہم نے سن لیا، یعنی بیسیکلی ساری حقیقت اب ہم پر عیاں ہو گئی، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا کرنا چاہیے تھا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب سرنا و سمعنا، دیکھ بھی لیا اب ہم نے، سن بھی لیا، اب کیا ہو؟ فرجعنا، ہمیں واپس بھیج دے، اب ہمیں واپس بھیج دے، اب ہمیں عقل آ گئی، اب ہمیں سمجھ لگ گئی، اب ہمیں پتہ چل گیا، اب کیا کر؟ فرجعنا، اب ہمیں واپس بھیج دے۔ کیوں واپس بھیج دے؟ نعمل صالحا، تاکہ ہم کچھ نیکیاں کر سکیں، کچھ اچھے کام کر سکیں، انا موقنون، اور ہم تیری باتوں پر یقین کر سکیں۔ لیکن کیا ہے کہ تب کیا ہوگا؟ ٹائم اپ ہو گیا، اب وہ وقت کیا ہے؟ گزر گیا۔ اور اسی طرح سورہ انعام میں بھی کیا آتا ہے؟ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کہ جب وہ آگ کے کنارے کھڑے ہوں گے، یعنی آپ ان کو دیکھیں کہ جب یہ آگ کے سر پر کھڑے ہوں گے تب یہ کیا کہیں گے؟ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا، اے کاش، اے کاش، نُرَدُّ، ہمیں واپس کر دیا جائے، ہمیں ایک بار واپس بھیج دیا جائے، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اب ہم اپنے رب کی کسی بات کا انکار نہیں کریں گے، ہر بات کو ہم جو ہے خوشی خوشی اپنا لیں گے، اب اس کی کسی بھی بات کا ہم رد نہیں کریں گے، ہم اس کی کسی بھی بات کا انکار نہیں کریں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اب ہم مومن بن جائیں گے۔ لیکن کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں اب بیکار ہیں۔ اسی طرح سورہ فاطر میں بھی کیا آتا ہے کہ وہ کیا کریں گے؟
وہ اس میں چلائیں گے، وہ اس میں چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو نکال لے، یعنی بیسیکلی جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو کیا کریں گے کہ وہ اس میں چلائیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو اس میں سے نکال لے۔ کیوں نکال لے؟ ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہم کو نکال لے، نعمل صالحہ غیر الذی کننا نعمل، کہ اب ہم نیک عمل کریں گے، اب ہم وہ کام نہیں کریں گے جو کہ ہم کرتے رہے۔ لیکن جواب کیا آئے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا تمہیں میں نے انف ایج نہیں دی تھی، انف ٹائم نہیں دیا تھا، اچھی خاصی عمر کیا تمہیں دی نہیں تھی کہ تم کیا کرتے؟ یتذکروا فی، اس عمر میں تم کچھ سوچ سمجھ لیتے، کچھ نصیحت پکڑ لیتے، یعنی تمہیں دنیا میں انف ٹائم دیا گیا کہ تم اپنے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں سوچ لیتے۔ اور پھر کیا ہے کہ وجاءکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ یعنی یہ ساری باتیں اب کیا ہیں؟ بیکار ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ اولم، کیا نہ تکونو، تم تھے، اقسم تم قسمیں کھاتے، من قبل، اس سے پہلے، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من، کوئی، زوال، یعنی کیا ہے کہ یہ ان کی جسے کہہ لیں کہ کیفیت ہمیں بتائی گئی کہ قیامت کا روز، جب قیامت جب برپا ہوگی تو ان کی حالت کیا ہوگی، اور پھر یہ کہ وہ کیا کیا جو ہے کس کس چیز کے لیے وہ گڑ گڑائیں گے، کیا کیا چیزیں اپنے رب سے مانگیں گے۔ یعنی بیسیکلی ہمیں بات کیا پتہ چل رہی ہے؟ نجب دعوتک، کہ ہم تیری دعوت کو قبول کریں۔ لیکن ہے کیا کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں دن میں 5 مرتبہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے پکارا جاتا ہے، کامیابی کی طرف پکارا جاتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، 5 بار یہ پکار لگتی ہے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انسان کیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، بلکہ اس کے اپوزٹ ہم کیا کرتے ہیں؟ شیطان کی دعوت کی طرف لپکتے ہیں۔ کس طرح سے؟ کہ اچھا میں یہ کام کر لوں، اچھا میرا کھانا پکانے والا رہتا ہے، میں ذرا کھانا پکا لوں، اچھا ابھی تو مجھے کھانا کھانا ہے، اچھا ابھی میں تھک گئی، ابھی تو مجھے ریسٹ کرنا ہے، اچھا ابھی مجھے یہ چیز خریدنی ہے، اچھا ابھی مجھے تو شاپنگ کرنی ہے۔ یعنی ابھی آج کل اگر کووڈ کی وجہ سے مال بند ہو گئے، یہ سب بند ہو گیا، تو ایک دوسری چیز نکل آئی، آن لائن شاپنگ۔ یعنی کیا ہے کہ اس میں ہم ان تمام چیزوں کو ہم پرائورٹی دیتے ہیں، اور کیا ہے کہ آورز اینڈ آورز ہمارے انہی چیزوں میں نکل جاتے ہیں۔ یعنی گھنٹہ ہم جو ہے پہلے آن لائن سرچ کریں گے، اب سرچ کر لی، سب کچھ ہو گیا، پھر اس کے بعد ہم نے ڈسکشن بھی کرنی ہے۔ تو بیسیکلی نظر کیا آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعوت پر ہم جو ہے لبیک نہیں کہتے، بلکہ کیا ہے کہ باقی ساری چیزیں جو ہے نا ان کے پیچھے ہم لپکتے ہیں۔ اور اس کی وجہ بھی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہنے کا بیسیکلی ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اور یہ وقت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے دنیا اپنی بہت زیادہ پھیلا لی۔ ظاہر سی بات ہے، جتنی زیادہ ہم نے دنیا پھیلا لی تو اس کے لیے پھر ہمیں وقت بھی چاہیے، اور یہ وقت ہمارا یوں ہی انہی ساری چیزوں میں جو ہے گزر جاتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ہم اپنی روٹین کو دیکھیں تو یہ کہاں جا رہا ہے؟ سارے کا سارا دنیا میں، کیونکہ جتنی پھیلائی ہوئی ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے پھر ہمیں اپنی وقت اور انرجی جو ہے وہ لگانی پڑتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہمیں حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے، ہمیں کیا نصیحت کی گئی کہ ہمیں اس دنیا میں کیسا رہنا ہے؟ مسافر کی طرح، ایک اجنبی کی طرح۔ یعنی دنیا جو ہے نا اس کو مختصر رکھنا چاہیے، اور یقین کریں کہ جتنا انسان اپنی زندگی میں چیزوں کو مختصر رکھتا ہے، سادگی کی طرف آتا ہے، تو اتنا ہی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے حی علی الفلاح کی پکار پر لبیک کہنا۔ ادروائز کیا ہے؟ بہت مشکل ہے، یہ کام یہ رہتا ہے، وہ رہتا ہے، یہ رہ گیا، یہ رہ گیا، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور فائنلی کیا ہے؟ حتی اذا جاء احدهم الموت، انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور پھر وہی چیزیں، وہی تکرار جو کہ میں نے اتنی زیادہ آیات سے آپ کو بتائیں کہ انسان کا حال کیا ہوگا۔ پھر وہ ایک ایک لمحے کو ترسے گا کہ ایک لمحہ اس کو دے دیا جائے، تھوڑی سی مہلت اس کو دے دی جائے۔ کیوں دے دی جائے؟ تاکہ وہ کچھ نیک عمل کر سکے، تاکہ وہ کچھ اچھے کام کر سکے۔ اور ایک اور چیز بھی کہ یہ رویہ جو ہے انسان کا کیوں ہوتا ہے، کیوں انسان اپنے رب کی پکار کی طرف لبیک نہیں کہتا؟ کیونکہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ ما لکم من زوال، کہ اس کی یہ دنیا جو ہے نا یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ کیا ہے کہ اتنا وہ دنیا کو پھیلا لیتا ہے،
اتنا دنیا میں مگن ہو جاتا ہے، اتنی دنیا کی اٹریکشن اس کے دل میں آ جاتی ہے، اور اتنی دنیا وہ کٹھی کر لیتا ہے۔ اب بہت لمبی چوڑی دنیا چونکہ اس نے کٹھی کر لی، تو اس کے لیے اب ظاہر سی بات ہے جتنی آپ دنیا اکٹھی کریں گے اس کو اچھے سے استعمال کرنے کی بھی پلاننگ ہوتی ہے ساتھ۔ تو بیسیکلی انسان کیا کرتا ہے، بہت لمبی چوڑی پلاننگ کرتا ہے، اچھا میرے پاس اب یہ ہے، میں اس کا یہ کروں گا، ایسے ہوگا، کچھ سالوں کے بعد ایسے کروں گا، اب یہ چیز اکٹھی کر لوں تو اس کا اتنے سال کے بعد ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، ایسا کریں گے۔ تو جتنی دنیا اتنی لمبی چوڑی انسان کی پلاننگ بھی ہوتی ہے۔ تو کیا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، یعنی اس دنیا میں اتنا مگن ہو جاتا ہے اور کیا سمجھتا ہے کہ ما لکم من زوال، کہ یہ سب کچھ کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ یعنی بیسیکلی اب ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کی کوئی پلاننگ نہیں کرنی چاہیے، پلاننگ انسان کی ہونی چاہیے، لیکن آخرت کو بھلا کر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اپنی موت کو، اپنے اینڈ کو بالکل بھلا کر کہ وہ اس نے تو جیسے کبھی اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی آخرت کو اور اپنی موت کو مد نظر رکھ کر جو ہے دنیا کی پلاننگ ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے منصوبے ایسے ہوں، ہم دنیا میں ایسے مگن ہوں کہ دیکھنے والے کو لگے کہ ان کا یہاں سے جانے کا کوئی پلان نہیں ہے۔ لگتا ہے ہمارے رہنے سے، ہمارے رہن سہن سے ایسے لگے کہ جیسے ہم نے یہیں پر رہنا ہے، یہ کبھی اینڈ نہیں ہونے والا۔ تو یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تو قسمیں کھاتے تھے، یعنی اتنا ان کو یقین تھا، اتنے مگن تھے کہ آخرت کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں۔ کیوں نہیں سوچا؟ لگتا تھا کہ یہ وقت ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، ہم ہمیشہ یوں ہی دنیا میں رہیں گے۔ اور پھر کیا ہے، وَسَكَنْتُمْ، اور رہے تم، فی، وَسَكَنْتُمْ، اور رہے تم، فی مساکن، گھروں میں، الذین، ان لوگوں کے جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر، وَتَبَيَّنَ، اور خوب ظاہر ہو چکا، لکم، تمہارے لیے، کیفا، کیسا، فعلنا، ہم نے سلوک کیا، بہم، ان کے ساتھ، وَضَرَبْنَا، اور ہم نے بیان کی، لکم، تمہارے لیے، الامثال، مثالیں۔ اب یہاں پر جو ہے اسپیشلی چونکہ مکی سورہ ہے تو مشرکین مکہ کو یہ ساری باتیں ریئلائز کروائی جا رہی ہیں، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے ایسے لوگوں کے گھروں میں رہے جن لوگوں نے کہ اپنے جانوں پر ظلم کیا۔ یعنی بیسیکلی پچھلی قوموں کی طرف اشارہ ہے، عاد اور سمود کی طرف، کہ ان کے جو گھر ہیں وہ وہیں پر تھے، تباہ شدہ بستیاں وہیں پر تھیں، وہیں سے وہ گزرتے تھے۔ تو کیا ان چیزوں سے انہوں نے سبق نہیں لیا کہ وہ لوگ، وہ قومیں، وہ سویلائزیشن جو کہ اپنے آپ میں بہت بڑی بڑی تھیں، بہت اپنے آپ میں مضبوط قومیں تھیں، لیکن آج ان کے حال کیا ہیں؟ آثار ہیں، کھنڈرات ہیں۔ اور کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح سے جو ہے اس چیز کو یعنی ان کے کھنڈرات دیکھ کر، ان کے آثار دیکھ کر، کیا تم لوگوں پر یہ بات واضح نہیں ہو رہی کہ جن لوگوں نے ظلم کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کیا، اس کی بات نہیں مانی، اس کے احکامات نہیں لیے، تو ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حال کیا کیا؟ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، یہ مثالیں کیوں ہیں؟ تاکہ ان سے عبرت پکڑی جائے، نصیحت پکڑی جائے۔ اور پھر کیا ہے، وقد، اور تحقیق، مکرو، انہوں نے داؤ چلے، مکرہم، اپنے داؤ، وَإِنْ، اور نہیں، کانا تھا، مکرہم، ان کا داؤ، لِتَزُولَ، کہ ٹل جائیں، منہ، اس سے، الجبال، پہاڑ۔ ام، ایک منٹ رکیے گا ذرا، دوسری کال جو ہے ڈراپ ہو گئی ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوری، میری طرف سے شاید کال جو ہے ڈراپ ہو گئی تھی۔ صحیح۔ تو اس میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے داؤ چلے، اور ان کے داؤ کیا تھے؟ بہت بڑے بڑے تھے۔ یعنی بیسیکلی ان کی جو سازشیں تھیں، کیا کہتے ہیں، جو انہوں نے اسلام کے خلاف، رسول کے خلاف اور مومنوں کے خلاف جو بھی چالیں چلیں، وہ کیا تھیں؟ بہت بڑی بڑی تدبیریں تھیں۔ اور یہ ساری تدبیریں، جو کچھ بھی وہ سازشیں کر رہے ہیں، یہ ساری کی سارے کیا ہیں؟
یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بھی ہیں، اور ان کی سازشیں ایسی تھیں، ان کے داؤ، ان کے مکر ایسے تھے کہ ان سے کیا ہے، پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ اب یہاں پر جو ہے یہ جو ان ہے نا، اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ اگر ہم ان کو جو ہے اگر ہم ان کو جو ہے نہیں کے میننگز میں لیں تو کیا ہے کہ ان کی چالیں کیا تھیں کہ ایسی نہیں تھیں کہ یعنی ان کی مخالفت جو ہے نا صرف اس حد تک تھی کہ یہ صرف مخالفت کر سکتے، اس سے زیادہ یعنی کچھ نہیں تھا، یعنی صرف یہ جو ہے مخالفت کر سکے، اس سے زیادہ نہیں کچھ بھی کر سکے۔ ایسا نہیں ہو سکا کہ انہوں نے اسلام کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہو۔ اور یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ان کی چالیں کوئی بہت بڑی بڑی نہیں تھیں کہ جس سے جو ہے اسلام کا یہ خاتمہ کر سکتے، اسلام کو جو ہے وہ دبا سکتے، ایسا نہیں تھا۔ اور دوسرے میننگز کیا ہیں کہ اگر ہم ان کے معنی بے شک لیں تو بے شک میں کیا ہے کہ ان کی چالیں واقعتاً بہت بڑی تھیں، بڑی زبردست انہوں نے چالیں چلیں، لیکن کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ان کی چالیں ٹھہر نہ سکیں۔ اور کیا ہے کہ فلا پس ہرگز نہ تحسبن گمان کرو اللہ کہ اللہ مخلفہ خلاف کرے گا وعدہ اپنے وعدے کے، رسولہ اپنے پیغمبروں سے، انا بے شک اللہ اللہ عزیز زبردست ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے۔ اب یہاں پر بھی جو ہے مزید جو ہے وہ تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کی چالوں سے، ان کے مکر سے جو ہے گھبرائے نہ، ان کی چالیں جو ہیں بے شک اپنے آپ میں بہت بڑی تھیں، اتنی بڑی تھیں کہ ان سے جو ہے پہاڑ بھی ٹل جاتے، لیکن کیا ہے کہ اللہ کے ہاں ان کی چالیں چل نہ سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تمام چالوں کو کیا کیا، ناکام بنا دیا۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسا نہ گمان کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے وہ اس کے خلاف کرے گا، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد جو ہے رسولوں کے لیے لازم آئے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وعدے کو کیا کیا، پورا کیا۔ اور پھر کیا ہے، یوما جس دن تبدلو بدل دی جائے گی، الارض یہ زمین، غیرہ دوسری، الارضی زمین سے، والسماوات اور آسمان، برزو نکل کھڑے ہوں گے، للہ اللہ کے لیے، الواحد ایک، القہار جو کہ سب پر غالب ہے۔ اب یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ قیامت کے روز کیا ہوگا کہ یہ زمین جو ہے دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، یہ زمین اور آسمان یہ کیا ہیں، یہ بدل دیے جائیں گے، اور سارے کے سارے یعنی سارے کے سارے لوگ کیا ہوں گے، ایک اللہ کے سامنے جو ہے نکل کھڑے ہوں گے، اور وہ اللہ کون ہے، جو کہ الواحد ہے، ایک ہے، یکتا ہے، اور کون ہے، القہار ہے، جو کہ بہت زبردست ہے۔ اب یہاں پر جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ زمین جو ہے اس کو بدل دیا جائے گا، تو اس کے بارے میں ہمیں حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب حشر جو ہے برپا ہوگا تو اس زمین پر نہیں ہوگا، بلکہ زمین جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں بالکل تباہ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور اس زمین کو ایک اور زمین کے ساتھ بدل دیا جائے گا۔ اور وہ کیسی ہوگی، جیسے کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے روز زمین جو ہے سفید شفاف میدے کی ٹکیا کی طرح ہوگی، اور آسمان کیا ہوگا، سرخ ہو جائے گا۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ یہ جو ہمیں پہاڑ، اونچائیاں، نیچائیاں اور یہ سارا کچھ ہمیں اس پر نظر آتا ہے، یہ بالکل ختم ہو جائے گا، بالکل فلیٹ جو ہے زمین ہو جائے گی، اس کی سرفیس جو ہے بالکل فلیٹ ہو جائے گی، اور کیا ہوگی، وائٹ ہوگی۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جب کسی بھی جگہ پر کچھ کہیں سے جگہ اونچی ہو، کہیں سے نیچی ہو، اور اس پر مختلف چیزیں ہوں، تو چھپنا جو ہے نا وہ آسان ہوتا ہے، لیکن اگر بالکل فلیٹ سرفیس ہے تو اس پہ کوئی بھی چیز جو ہے نا پوشیدہ نہیں رہ سکتی، ہر چیز کیا ہوگی، ویزیبل ہوگی۔ اور پھر کیا ہے، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ اور تم دیکھو گے گناہ گاروں کو، یومئذ اس دن، مقرنین باہم جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاسفادی زنجیروں میں۔ کیا ہے کہ مجرموں کو اس دن کیا کیا جائے گا، زنجیروں میں جکڑ لیا جائے گا، سرابیلہم اور ان کے کرتے، من قطرانی گندک کے ہوں گے، وتغشا اور ڈھانکے گی، وجوہہم ان کے چہروں کو، النار آگ۔ اب مزید بتایا جا رہا ہے کہ جو مجرم ہیں، جو گناہگار ہیں،
ان کے ساتھ ہوگا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیا کر دیں گے کہ ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ اور کیا ہے کہ ان کے کرتے جو ہیں، سرابیل جو ہے نا بیسیکلی صرف کرتوں کی بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ سرابیل کا مطلب ہوتا ہے پہنا جانے والا لباس، یعنی ایک مکمل لباس اوپر سے لے کر نیچے تک ایک پورا لباس۔ تو لباس ان کا کیسا ہوگا؟ قطران، گندک کا ہوگا۔ اور گندک کے بارے میں جیسے کیا ہے کہ پگھلا ہوا تانبا، یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ بہت بہت زیادہ اس کا درجہ حرارت کیا ہوگا؟ بہت بہت زیادہ ہوگا، اور ان کے چہروں کو کیا ہوگی؟ آگ جو ہے وہ ڈھانپے ہوئے ہوگی۔ اب یہ سارا کچھ کیوں ہوگا؟ لیا جزیہ، یہ قیامت کا دن کیوں برپا کیا جائے گا؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ لیا جزیہ، تاکہ بدلہ دے اللہ کل نفس، ہر شخص کو ما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا۔ یعنی بیسیکلی یہ سارا انسانوں کو پیدا کیا گیا، اس دنیا میں انسانوں کو مہلت دی گئی، کتابیں بھیجی گئیں، رسول بھیجے گئے، ان کی ہدایت اور رہنمائی کا پورا پورا انتظام کیا گیا، کائنات میں نشانیاں بکھیر دی گئیں کہ وہ اپنے رب کو پہچانیں، اس کی بندگی کریں۔ لیکن کیا ہے کہ اس کے باوجود لوگوں نے، کچھ لوگ ایمان لے کر آئے اور کچھ نہ لے کر آئے، لیکن فوراً فوراً انسانوں کی پکڑ نہیں کی گئی، انسانوں کو مہلت دی گئی تاکہ وہ اس دنیا میں اپنی اصلاح کر سکیں اور اپنی آئندہ زندگی کو سنوار سکیں۔ اب کیا تھا کہ یہاں مہلت عمل میں انسانوں نے جو کچھ بھی کیا تو اس کا کیا ہے کہ ان کو بدلہ بھی دیا جائے گا، اور یہ بدلہ دینے کے لیے کیا ہے کہ قیامت برپا کی جائے گی، حساب کتاب ہوگا۔ اور یہاں پر ہمیں جو چیز پتہ چل رہی ہے بہت واضح، وہ کیا ہے کہ ہر شخص کو جو ہے جو کچھ بھی اس نے کمایا اس کے مطابق جو ہے اس کو جزا دی جائے گی۔ اچھی کمائی کی ہوگی تو اچھی جزا ملے گی، بری کمائی کی ہوگی تو بری جزا ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ان اللہ سریع الحساب، اللہ جو ہے بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور یہ جلد حساب کس طرح سے؟ ہمیں لگتا ہے کہ اچھا بہت دیر ہے ابھی حساب کتاب میں، تو انسان کی موت کیا ہے؟ بیسیکلی اس کے لیے قیامت صغریٰ ہے، اس کا حساب کتاب جو ہے نا وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور موت کیا ہے؟ دور نہیں ہے، بہت نزدیک ہے، جلد ہے۔ اور اسی طرح جیسے قیامت کا دن کیا ہے؟ 50,000 کا پتہ چلتا ہے کہ بہت لمبا دن ہوگا، اور وہ سارا ٹائم کیا ہوگا؟ انسان انتظار کریں گے کہ کب حساب کتاب شروع ہو، یعنی وہ سارا ٹائم ان کی مشکل کا، پریشانی کا ہوگا۔ لیکن ایک بار جب حساب شروع ہوگا، صبح میں شروع ہوگا، اور دوپہر سے پہلے پہلے یعنی دوپہر تک کیا ہے کہ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ ان اللہ سریع الحساب، اتنے سارے لوگوں کا حساب کیا ہے؟ سریع الحساب، بہت جلد اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیں گے۔ اور پھر کیا ہے؟ ہادا، یہ مین یعنی یہ قرآن بلاغن، پہنچانا ہے، تبلیغ ہے، للناسی لوگوں کے لیے۔ کیوں؟ وَلِيُنذَرُوا، تاکہ انہیں ڈرایا جائے، بھی اس کے ذریعے یعنی اس قرآن کے ذریعے، وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، انما کہ ہوا وہ، الہ معبود ہے، واحد ایک، وَلِيَذَّكَّرَ، تاکہ نصیحت پکڑیں، اولو الالباب، عقل والے۔ یہ ساری باتیں کلیئر کرنے کے بعد فائنلی جو چیز جو ہے بتائی جا رہی ہے، میسج دیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، یہ کیوں دیا گیا ہے؟ بلاغن، یہ پہنچانے کے لیے دیا گیا ہے، یہ لوگوں تک کنوے کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ مسلمان ہی جو ہے ایک دوسرے کو قرآن دیں، یہ قرآن کس کے لیے؟ للناس، پوری انسانیت کے لیے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ ہر انسان تک جو ہے اس کتاب کا پہنچا جانا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وَلِيُنذَرُوا، تاکہ وہ ڈرائے جائیں۔ کیوں ڈرائے جائیں؟ کہ انہیں جو ہے ان کی آخرت کے بارے میں آگاہ کیا جائے، انہیں بتایا جائے، تاکہ وہ ڈر کر جو ہے اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ اور یہ اصلاح کب ہوگی؟ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، انسان تب تک جو ہے اپنی اصلاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ یہ جان نہ لے کہ اس کا معبود ایک ہے۔ اس کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ ایک الہ کو اپنا معبود نہ مان لے۔ تو قرآن کا ہمیں جو پتہ چل رہا ہے، یہ کیوں دیا گیا؟ تاکہ لوگ جو ہیں اس قرآن کے ذریعے سے رب کو ایک مانیں اور اپنی
آئندہ زندگی اپنی آخرت کے بارے میں جو ہے آگاہ ہو جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ اور کیا ہے وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ اہل دانش، عقل والے لوگ، جو لوگ عقل رکھتے ہیں وہ کیا کریں، اس سے سبق حاصل کر لیں، اس قرآن سے کیا کریں، نصیحت پکڑ لیں، اپنے رب کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں۔ تو بیسیکلی یہاں پر جو ہے قرآن کو لینے والے اور قرآن پر عمل کرنے والے لوگ کون سے ہیں؟ اولو الالباب، اور عقل مند لوگ ہیں۔ اور عقل مندی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے، متضاد کیا ہوتا ہے؟ بیوقوفی۔ تو بیسیکلی قرآن کو نہ اپنانا، اس پر عمل نہ کرنا، یہ کس زمرے میں آ جاتا ہے کہ انسان نے سراسر بیوقوفی کی۔ جو شخص قرآن کو اپنی زندگی میں لے آتا ہے، اس کی نصیحتوں کو قبول کر لیتا ہے، اس پر عمل کر لیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے، اپنے رب کو ایک مان کر اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، تو وہ کون ہے؟ اولو الالباب، عقل والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یذکرہ، اس نے نصیحت کو قبول کر لیا، اس نے اس نصیحت کو لے لیا۔ تو الحمدللہ یہاں پر جو ہے ہماری سورہ ابراہیم جو ہے کمپلیٹ ہوئی، اور یہ کہ انشاءاللہ ابھی جو ہے